بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، کیا پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کی ایک اور جنرل رانی بن چکی ہیں؟ یہ بات میں اس کانٹیکسٹ میں کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر آرمی چیف کو طاقتور ترین شخصیت سمجھا جاتا ہے، اور 70 کی دہائی میں پاکستان کی تاریخ میں ایسا بھی ہوا کہ ایک خاتون جنرل رانی آرمی چیف سے بھی زیادہ مضبوط سمجھی جاتی تھی۔ آج ایک بار پھر اس قسم کے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا مریم نواز صاحبہ اس ہائبرڈ رجیم کے اندر فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر سے بھی زیادہ مضبوط ہے؟ کیونکہ ملکی میڈیا ہو یا بین الاقوامی میڈیا، کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان کی طاقتور شخصیت اس وقت فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، لیکن اس وقت جس قسم کی اطلاعات سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پر محمد مالک صاحب کے پروگرام کے حوالے سے آ رہی ہیں، کیسے اور کیوں کر ان کا پروگرام کا اہم ترین سیگمنٹ بند کر دیا گیا، رات 10:22 پر کیا ہوا، اور مریم نواز صاحبہ کے سرکاری جہاز میں غیر سرکاری ہنی مون کا راز کیا تھا، تمام تر کہانی کھل کر سامنے آ چکی جب بڑے بڑے سوالات اس 11 ارب روپے کے جہاز کے حوالے سے محمد مالک صاحب کی جانب سے اٹھائے گئے، اور کہا یہ جا رہا ہے، اس وقت اس بات کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جنرل رانی تو شاید اپنے اختیارات اور طاقت کے حوالے سے کچھ بھی نہیں تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جرنیلوں کے اوپر اثر کے حوالے سے بھی شاید جنرل رانی کچھ بھی نہ تھیں۔ اس وقت جو دعوے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے کیے جا رہے ہیں، قابل احترام مریم نواز صاحبہ کو اس وقت پاکستان کی طاقتور شخصیت کیوں قرار دیا جا رہا ہے، اس کے اوپر ہم ڈالتے ہیں روشنی، لیکن پہلے آپ کے سامنے کچھ بڑی ڈیولپمنٹ رکھتے ہیں، کچھ اہم ترین انکشافات رکھتے ہیں کہ رات مالک صاحب کا شو رکا پہلے، اور پھر 2 بجے ان کا شو ریپیٹ پر نہیں چلا، اور اس میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یوٹیوب کے اوپر جو سیگمنٹ دستیاب ہے وہاں پر بھی وہ 17 سوالات والا سیگمنٹ موجود نہیں ہے۔ کتنی حیرت کی یہ بات ہے، یعنی اتنا ہی زبردست انداز میں سنسرشپ، وہ جو عمران خان صاحب کے دور میں ایک پتہ بھی کھڑکنے کے اوپر راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور پاکستان کا نیشنل کلب اسلام آباد کا وہ جناب بول اٹھا کرتے تھے، باقاعدہ طور پر ایک تحریک کا آغاز کر دیا کرتے تھے، باقاعدہ طور پر جناب ایک مومنٹم بنا دیا کرتے تھے کہ صحافی جناب میدان میں آگے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف۔ حیرت ہوتی ہے، اس کو کیا کہا جائے؟ جواب آپ دیں گے۔ کیا یہ کسی قسم کی بزدلی ہے؟ کیا یہ کسی قسم کا دباؤ ہے مریم نواز صاحبہ کی جانب سے، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، یا یہ کسی قسم کا لالچ ہے یا ذاتی مفادات ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف تو روزانہ کی بنیاد پر آپ احتجاج کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ جس قسم کا دباؤ پاکستان کے میڈیا کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، جس طرح سے پاکستانی میڈیا کے اوپر صرف وہی لوگ بات کر سکتے ہیں، اسی کنٹینٹ کے اوپر بات ہو سکتی ہے، عمران خان صاحب کی تصویر، عمران خان صاحب کا نام آپ نے غائب کر دیا، اور اب کیا مریم نواز صاحبہ پاکستان کی ایک نئی مقدس گائے ہیں؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب یوٹیوب کے اوپر بھی سیگمنٹ موجود نہیں، اس کے بعد رات 10:22 پر اس کی ڈیٹیل ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا ہوا، اور ڈھکے چھپے انداز میں اس ملک میں ایجنسیز پر بھی بات ہو جاتی ہے، اس ملک میں عدالتوں کے اوپر بھی بات ہو جاتی ہے، اس ملک میں اہم ترین شخصیت کہہ کر فیلڈ مارشل صاحب پر بھی بات ہو جاتی ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ کے اوپر بات نہیں ہو سکتی۔ ARY اور شریف خاندان کیا اس کا جواب دے گا؟ پاکستان کے بڑے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی کیا اس سوال کا جواب دیں گے کہ آج مریم نواز پاکستان کی تاریخ کی دوسری جنرل رانی بن چکی ہیں؟ اور میں یہ بات اس کانٹیکسٹ میں کر رہا ہوں، اسے کسی اور چیز کے ساتھ مت جوڑیے گا، کیونکہ جنرل رانی صاحبہ کے متعلق تو کچھ اور بھی مشہور تھا، میں صرف ان کی طاقت، ان کی پاور کی بات کر رہا ہوں، جس کی مثالیں بھی میں آگے چل کر آپ کو دوں گا کہ ان کی اہمیت کس حد تک تھی،
कितनी थी, और आज ये सवाल क्यों उठ रहा है पाकिस्तानी अवाम की जानिब से सोशल मीडिया पर कि मरियम नवाज साहबा पाकिस्तान की जनरल रानी क्या बन चुकी हैं, दूसरी जनरल रानी हैं या उन जनरल रानी से भी ज़्यादा मजबूत हैं, और इस वक्त कहा यह जा रहा है जनाब के इस जो है वो रात जब मोहम्मद मालिक साहब का जो प्रोग्राम था वो जनाब जब उसको जो है वो ये दावा किया जा रहा है कि मोहम्मद मालिक साहब ने अपने प्रोग्राम में पंजाब हुकूमत के जहाज़ पर 17 सवालात पूछ लिए, और फिर सबको इस बात का अंदाज़ा है कि मरियम नवाज साहबा को इस तरह के सवालात पसंद नहीं, वो गुस्सा हो जाती हैं। फिर 10:22 पर मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम के दौरान अचानक इश्तिहारात आना शुरू हो गई, और फिर सब ने ये सोचा कि शायद कोई तकनीकी मसला हो गया है, लेकिन जब इसके ऊपर तहकीक की गई तो ये मालूम हुआ कि अचानक नागुज़ीर वजूहात की वजह से प्रोग्राम काट दिया गया। लेकिन कुछ देर बाद जब प्रोग्राम वापस आया तो फिर उन्होंने जहाज़ के ऊपर किसी किस्म की कोई बात नहीं की। ये वही मोहम्मद मालिक साहब हैं। आपको याद है ना कि कोरोना के दिनों में इमरान खान साहब से इन्होंने क्या सवाल किया था और किसके कहने पर किया था, किस लहजे में किया था। इमरान खान साहब ने कितनी सब्र के साथ इसका खुशदिली के साथ उसका जवाब भी दिया था, और उस वक्त जितनी आज़ादी पाकिस्तानी मीडिया इस्तेमाल कर रहा था शायद वो पाकिस्तान की तारीख़ में ना पहले। भुट्टो साहब के दौर की मिसालें आपके सामने हैं, कैसे सहाफ़ियों को जेलों में डाल दिया जाता था। मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या कुछ किया आपको याद है, नजम सेठी साहब के साथ भी, और जनाब दीगर जो है वो सीनियर सहाफ़ियों मलिया लोधी साहब के साथ भी, और उसके बाद मरियम नवाज साहबा इस वक्त चलते हुए प्रोग्राम कटवा रही हैं। इमरान खान साहब का नाम नहीं आप ले सकते, उन जो है मरियम नवाज साहबा के ऊपर तनकीद नहीं कर सकते। कहा यह जा रहा है कि मोहम्मद मालिक साहब का सॉफ्टवेयर उनके इदारे ने अपडेट कर दिया था, फिर उन्होंने जहाज़ पर किसी किस्म की कोई बात नहीं की, और फिर वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करने लगे। ईरान पर भी तज्जिया पेश किया। यानी इस मुल्क में सहाफ़त के इस किस्म के हालात हैं। थोड़ा सा मैं आपको जनरल रानी साहबा के मुतालिक बताऊं। इंडियन वेबसाइट है न्यूज़ 18, बड़ी वेबसाइट उर्दू की समझी जाती है। वो जनाब वो जो अल्फाज इस्तेमाल कर रही है, हम इनको चले नहीं मानते, जो है वो इंडिपेंडेंट उर्दू की भी एक चीज़ आपके सामने रख देते हैं, लेकिन पहले सुनिए तो सी वो क्या लिख रहे हैं। वो लिखते हैं, वो जनरल रानी जिसके सामने थरकते थे पाकिस्तानी जर्नैल, और वो जनाब सूरत हाल ये थी कि पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में एक खातून का नाम आज भी रोशन, जिसे जनरल रानी कहा जाता है। अकलीम अख्तर उनका नाम था, एक गुजरात से उनका ताल्लुक था, एक पुलिस अफसर की वो बीवी थी। उनके साथ इख्तलाफात के बाद उनके साथ अलहदगी हो गई, और उसके बाद फिर क्या हुआ, वो पाकिस्तानी फ़ौज के ताकतवर जर्नैलों की रानी बन गई थी। और ये वेबसाइट लिखती है, ये एक ऐसी दास्तान है जो ताकत, जो जिन्स, साजिश और जवाल की मिसाल समझी जाती है। 1960 और 70 की दहाई में वो जनरल यहिया खान के सबसे करीब समझी जाती थी। कहा जाता है कि यहिया खान उन पर इस कदर फिदा थे कि 1971 की जंग के दौरान भी जनरल यहिया खान की तमाम तर तवज्जो जनरल रानी पर रही। और फिर आगे चलकर तारीख हमें यह बताती है कि अकलीम अख्तर 1930 की दहाई में गुजरात में पैदा हुई। एक मुतवस्सित घराने में सीनियर पुलिस अफसर से शादी हुई, लेकिन फिर दोनों के दरमियान मामलात इस तरह से हुए कि जनाब 1963 के आसपास पहाड़ों पर छुट्टियों के दौरान उन्होंने अपना बुर्का उतारा। शोर से झगड़े के दौरान फिर उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली, और फिर उसके बाद एक पूरी तारीख है 2 बच्चों के साथ, जिनमें उनकी बेटी अरूसा, उनके मुतल्लिक कभी बाद में बात करेंगे, एक बेटे के साथ कराची, लाहौर और रावलपिंडी के नाइट क्लबों की दुनिया में उतर आई। वहाँ पाकिस्तान के सियासी, अस्करी और कारोबारी हलकों के मर्दों का मजमा लगा रहता था। अकलीम ने खुद को पार्टी अगनाजर बना लिया। वो शराब पीती, ना नाचती थी, लेकिन नहायत चालाकी और समझदारी से काम करती थी। न्यूज़ लाइन मैगजीन को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं मर्दों की कमजोरियों को भांप लेती थी, मैं उन्हें डम पर जो है वो मैं उन्हें डम प्रीटी गर्ल्स मुहैया करती जो बगैर किसी बंदिश के आती, और कहा यह जाता है कि वो अक्सर बाथरूम के पास बैठा करती थी। चंद दिन पहले भी तो बाथरूम के हवाले से एक बड़ी खुफिया कहानी सामने आई। पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से ये दावा किया गया था कि वो बाथरूम के अंदर गिर गए हैं, उसके बाद वो अपनी यादाश्त खो बैठे हैं। इन तमाम तर मामलात को जोड़कर देखा जा रहा था। ये मामला उसी वक्त सामने आया जिन दोनों मरियम नवाज साहबा के सरकारी जहाज़ को
ایک ہنی مون میں استعمال کیے جانے کے حوالے سے خبریں آ رہی تھیں. اسی دوران سابقہ آرمی چیف صاحب کے باتھ روم میں گرنے کی خبریں بھی آئیں. لوگ ان دونوں چیزوں کو جوڑ کر ان کے درمیان کانٹیکسٹ ایک دوسرے کا پوچھ رہے تھے. لیکن صورتحال اس وقت پاکستان کے اندر یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا کے اوپر جنرل رانی کو ایک بار پھر یاد کیا جا رہا ہے کہ وہ اکثر باتھ روم کے پاس بیٹھتی تھی جہاں نشے میں دھت جرنیل آتے, وہیں سے وہ بات چیت شروع کر دیتی. یہ انڈین ویب سائٹ رپورٹ کر رہی ہے اور یہ ایک حکمت عملی کارگر ثابت ہوئی. اور جب 1969 میں جنرل ایوب خان کے بعد جنرل یحییٰ خان پاکستان کے صدر بنے تو ایک پارٹی میں ان کی ملاقات یحییٰ سے ہوئی. نشے میں چور یحییٰ جیسے ہی باتھ روم سے لوٹے, اقلیم نے بات چیت شروع کر دی. جلدی یہ تعلق گہرا ہوتا گیا, ان پر اس قدر فدا ہو گئے جنرل یحییٰ خان کے پھر ایک وقت میں اقلیم اختر کو جنرل رانی کہا جانے لگا. یحییٰ کی کمزوریاں شراب, خواتین, جوا اقلیم ہی سنبھالا کرتی تھی. بتایا جاتا ہے کہ ان کے ایک اشارے پر لوگوں کو نوکری مل جاتی, تبادلہ کر دیا جاتا. اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ان سے درخواستیں لے کر قطار میں کھڑے رہتے تھے. اقلیم اور یحییٰ خان کا ایک قصہ بڑا مشہور تھا. کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ یحییٰ رات 2 بجے گھبرائے ہوئے ان کے پاس آئے. انہیں نور جہاں کا گانا سننا تھا. اقلیم نے فوراً لاہور کی فلائٹ بک کرائی, ہوٹل کا سویٹ ریزرو کروایا, صبح تک ریکارڈنگ کروا دی. اسی دن اقلیم نے یحییٰ کے دل میں مستقل جگہ بنا لی. اقلیم پر ان کا اتنا اثر تھا کہ کہا جاتا ہے کہ 1971 کی جنگ میں بھی ان کی توجہ جنرل رانی کے اوپر ہی ٹکی رہی, مگر اقتدار کا نشہ اقلیم کے سر چڑھ کے بولنے لگا. یحییٰ کے دور میں ان کی شناخت جو ہے وہ سوئنگنگ جنرل کے طور پر ہونے لگی. 1977 میں لاہور کی ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے یہاں تک دعویٰ کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو سیاسی مخالفین کو راستے سے ہٹانے کے لیے ان کی مدد لیتے تھے, لیکن یہ پھر زیادہ بلندی زیادہ دن قائم نہ رہ سکی. 1971 کی جنگ کے بعد انہیں پھر جو ہے وہ گرفتار بھی کیا گیا. اس کے حوالے سے انڈیپینڈنٹ اردو نے بھی رپورٹ کیا, یعنی اتنی ان کی اہمیت تھی. اس لیے آج اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ شاہ ایران سرکاری دورے پر آئے ہوئے تھے. جب ان کی واپسی کا وقت آیا تو صدر یحییٰ اپنے کمرے سے نہیں نکل رہے تھے. پروٹوکول کا بہت سنگین مسئلہ پیدا ہو گیا کیونکہ کوئی ان کے بیڈ روم میں داخل ہونے کی جرت نہیں کر رہا تھا. سابق آئی جی پولیس سردار محمد چودھری نے اپنی آپ بیتی جہان حیرت میں لکھا ہے کہ آخر صدر کے ملٹری سیکٹر جنرل اسحاق نے اقلیم اختر رانی سے کہا کہ وہ اندر جائے اور صدر کو باہر لائے. وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ملک کی ایک مشہور ترین گلوکارہ, آپ کو پتہ ہے کس کا نام ہے یہ, صدر کے ساتھ انہیں رنگ رلیاں مناتے پایا. خود رانی کو اس منظر سے بڑی کراہت محسوس ہوئی. اس نے کپڑے پہننے میں صدر کی مدد کی اور پھر اسے بڑے مشکل سے باہر لائی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جہان حیرت کا جو انگریزی روپ ہے نا, دی الٹیمیٹ کرائم آئی وٹنس ٹو پاور گیمز میں چودھری صاحب نے اس رنگ رلیوں کی تھوڑی وضاحت بھی کی, لیکن اردو میں وہ معاملہ گول کر گئے. اچھا, اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ مشہور گلوکاروں کا نام لکھنے سے بھی گریز کیا, لیکن سب جانتے ہیں اب یہ اقلیم اختر کون تھیں, انہیں طاقتور خاتون کیوں کہا جاتا تھا, اور آج لوگ اس کا کمپیرزن کیوں کر رہے ہیں. ان کا ایسا کیا معاملہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر کہا جاتا ہے کہ اقلیم اختر ایک طاقتور ترین خاتون تھیں, اور آج جس قسم کے اقدامات ہیں, جیسے آپ کو اس بات کا اندازہ ہے جیسے ملک بھر کے صحافیوں کو دھمکیاں مل رہی ہیں, جیسے امریکہ میں موجود وقاص صاحب کو ایکسکلوسیو خبر کرنے کے اوپر دھمکی ملی, جیسے دیگر صحافیوں کو دھمکیاں مل رہی ہیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ پریس کلب, اسلام آباد پریس کلب کے اندر گھس کر پولیس نے جو ہے وہ صحافیوں کے اوپر تشدد کیا. یہ ڈانڈے بھی کہاں جا کر ملتے ہیں, تھوڑی سی تحقیق کی جائے تو سب پتہ چلتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ حالت اس وقت یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر جو حال ہی میں پریس کلب کے الیکشن ہوئے, اس میں بھی پنجاب حکومت کا انٹرسٹ کس حد تک تھا, مرکزی حکومت کا انٹرسٹ کس حد تک تھا, کس طرح سے لمحہ بلمحہ نتائج کے حوالے سے پریشانی تھی وہاں پر. یہ تمام تر چیزیں بتاتی ہیں کہ اس وقت پاکستان کی اندر اگر کوئی طاقتور شخصیت ہے تو ایک جو کمپیریٹیو انالیسس کیا جاتا ہے ہمیشہ سے پاکستان کے اندر کہ فیلڈ مارشل کی شخصیت سب سے طاقتور ہوا کرتی ہے. آج لوگ یہ بات سوال کیوں اٹھا رہے ہیں کہ کیا مریم نواز صاحبہ اس وقت طاقتور ترین شخصیت ہیں. ذکر پھر جنرل رانی صاحب کا وہ ہوا یہ کہ جناب وہ ملک کے گوشے گوشے میں جب مشہور ہوئیں, لیکن یہ ایک زمانے میں ان کا یہ مرتبہ تھا. پھر 17 دسمبر 1971 کو جب پاکستانی فوج نے بھارت کے سامنے ہتھیار ڈالے تو اس کے چند دن بعد جنرل رانی کو گجرات میں ان کے گھر میں نظر بند کر کے باہر پولیس کا پہرا لگا دیا گیا اور ساتھ ہی ان کا فون کاٹ دیا گیا. نظر بندی کے حکم میں انہیں تنبیہ کی گئی کہ وہ کوئی ایسا بیان نہیں دیں گی جو پاکستان کی سالمیت اور دفاع کے منافی ہو. یعنی اس حد تک وہ طاقتور تھیں. کہا یہ جاتا تھا کہ پاکستان
پاکستان کی سالمیت اور دفاع کے حوالے سے اگر انہوں نے کوئی بیان ایسا اگر ان کے بیان جاری کر دیا تو پاکستان کی سالمیت اور دفاع خطرے میں پڑ جائے گا۔ اخبارات نے سرخیاں کیا لگائیں، نوائے وقت نے کہا رانی جو کبھی پاکستان کی ملکہ تھی اپنے گھر میں نظر بند کر دی گئی۔ مساوات نے سرخی لگائی رانی جس نے مجرموں کو معافی دلائی اور تاجروں کو لائسنس دلوائے آج وہ قید میں ہے۔ ایک عورت جس کے پاس کوئی سیاسی یا فوجی عہدہ نہیں تھا، اس کا حکم ملک کے صدر پر کیسے چلتا تھا، اسے اخبار پاکستان کی ملکہ کیوں کہتے تھے، وہ مجرموں کو معافی کیسے دلوا دیتی تھی، اس کو دفاع کے لیے اتنا خطرناک کیسے سمجھا گیا کہ اس کے اوپر پہرا بٹھا دیا جائے۔ یقیناً اس کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے تاریخ کے اندر جھانکنا پڑے گا۔ تاریخ میں پھر اس کے علاوہ بھی اور دیگر کئی چیزیں ہیں، اس میں جناب ڈاکٹر فرید پراچا صاحب کی کتاب بھی ہے، اس میں جناب ایس ایم ظفر صاحب کی کتاب بھی ہے، دیگر کئی چیزیں ہیں، کبھی کسی اور وقت کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں۔ لیکن آج کا سب سے بڑا سوال پھر یہی ہے کہ کیا آج مریم نواز صاحبہ کو پاکستان کی تاریخ کی طاقتور ترین خاتون قرار دیا جا رہا ہے؟ انہیں آج پاکستان کی جنرل رانی کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ کیا وہ اختیارات کے اندر، کیا وہ طاقت کے اندر بہت مضبوط ہیں، اتنا مضبوط کہ کوئی جو ہے وہ چلتا ہوا پروگرام کٹ جائے اور اس کے بعد یوٹیوب سیگمنٹ کے اندر موجود نہ ہو، اس کے بعد رپیٹ کے اندر نہ چلے اور نام تک نہ لیا جائے، اور مریم اورنگزیب صاحبہ کی جانب سے، عظمہ بخاری صاحبہ کی جانب سے باقاعدہ طور پر دھمکیاں دی جائیں کہ جو کوشچن کریں گے، جو سوالات کریں گے اس جہاز کے حوالے سے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی؟ بڑا سوال ہے، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔